بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت ہفتہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا معلم حافظ محمد ارسلان اور ہمارا آج کا بی لفٹ ہے نمبر 17۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے بی لفٹ کی جانب۔ کتاب پر موجود یہ تسلسل جسے تمام طلبہ سولو کر چکے ہیں۔ ہمارا آج کا بی لفٹ ہے قرآن مجید کی خصوصیات اور اس کی اعجازی شان سے واقف ہو سکیں، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھیں اور الہامی کتب میں صرف قرآن مجید ہی کو مکمل ضابطہ حیات سمجھتے ہوئے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو سکیں۔ پیارے بچوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے۔ اس سے پہلے اور بھی کئی کتابیں نازل کی گئی جن کی بہت سی خصوصیات کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، لیکن قرآن مجید کی کئی ایسی خصوصیات ہیں جو کہ بیان کی گئی ہیں، جس طرح قرآن مجید ایک آخری الہامی کتب ہے اور قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو کہ اس پوری دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جانے والی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سی اس کی خصوصیات ہیں جن کے بارے میں ہم آگے لیکچر میں پڑھیں گے۔ ایک زندہ معجزہ۔ قرآن مجید ایک ایسی معجزاتی کتاب ہے جو کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے، کیونکہ پورے اس خطے میں بہت سے مسلمان ہیں جو کہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ جب بھی اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ کتاب جو ہے وہ آسمانی کتاب یعنی کہ آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی بے مثال خصوصیات ہیں۔ آخری آسمانی کتاب۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ تمام انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کی گئی۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی اور کتاب نازل نہیں کی جائے گی، اس لیے اس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں تلقین کی گئی ہے۔ حفاظت الہی کا وعدہ۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک اعجاز ہے کہ پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل کی گئیں ان کتابوں میں طرح طرح کی تعریف ہو چکی ہے، یعنی کہ ان کتابوں کو بدلتے ہوئے زمانے کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا، لیکن قرآن مجید ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے اور اس کی یہ خصوصیت سب سے نمایاں خصوصیت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تحریف سے پاک رکھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے سر لیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بھی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور اس کا ایک حرف بھی نہیں بدلا۔ ایک زندہ اور محفوظ زبان ہے۔ عربی آج بھی کروڑوں انسانوں کی زبان ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا، اور عربی زبان جو کہ تمام زبانوں کی سردار کہلاتی ہے، یعنی کہ اس کی فصاحت، اس کی بلاغت کی اگر بات کی جائے تو بہت ہی فصیح اور بلیغ اور بہت ہی جامع یہ زبان ہے، اور اسی زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ کفار کو ایک کھلا چیلنج۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد آپ علیہ السلام پر کئی طرح کے اعتراضات کیے گئے کہ یہ کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑی ہے، یا یہ کتاب پرانے لوگوں کی قصے اور کہانیاں ہیں، یا اس طرح کے اور اعتراضات قرآن مجید کے حوالے سے اٹھائے گئے، جن اعتراضات کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو یہ چیلنج کیا کہ اگر آپ اپنی اس بات میں اس قدر قوی ہیں تو پھر کیا کریں، ایک قرآن اس طرح کا لا کر دکھائیں، یا اس طرح کی کوئی ایک کتاب لا کر دکھائیں۔ تو وہ لوگ اپنی زبان میں فصیح اور بلیغ تھے، یعنی کہ حد درجے کا ان کے پاس فصاحت اور بلاغت تھی عربی زبان کے حوالے سے، اور وہ اس بات پر غرور بھی کیا کرتے تھے، لیکن فصیح اور بلیغ ہونے کے باوجود بھی وہ اس طرح کی کوئی کتاب نہ لا سکے۔ اگر تمام انسان اور جن بھی مل کر کوشش کریں تو وہ اس جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ اس کے بعد پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ چلو آپ ایک کتاب نہیں تو 10 صورتیں لے آئیں، تو وہ اس بات سے بھی قاصر رہے، وہ 10 صورتیں بھی نہ بنا سکے۔ جب یہ مرحلہ بھی گزر گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایک چھوٹی سی صورت، جس طرح اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ 3 آیات کی صورت ہے، اس طرح کی کوئی صورت بھی وہ لا کر دکھائیں، تو وہ اس عمل سے بھی قاصر تھے، وہ اس طرح کی آیات بھی نہیں لا سکے۔ کفار کی بے بسی اور مکمل ناکامی۔ وہ دولت، رشوت اور جنگ تو لائے لیکن 3 سطریں نہ لا سکے، یعنی کہ وہ اس چیلنج کو پورا نہ کر سکے۔ قرآنی تعلیمات کا انمول خزانہ۔ پیارے بچوں، قرآنی تعلیمات میں ہمیں بہت سے عقائد اور عبادات سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، جس طرح عقیدہ، توحید، رسالت، آخرت، اور عبادات کی اگر بات کی جائے تو نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ وغیرہ کی تعلیمات ہمیں قرآن سے ملتی ہیں۔ قرآن مجید ہمیں اخلاق اور حقوق کو پورا کرنے کا
حکم دیتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا اور ان کے حقوق و فرائض کو ادا کرنا، یہ بھی قرآن مجید ہمیں حکم دیتا ہے۔ سائنس اور کائنات، قرآن مجید میں بہت سی ایسی آیات ہیں جن میں سائنسی حقائق بیان کیے گئے ہیں، جیسے افلا یتدبرون القرآن افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ تم اونٹ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے پیدا کیا، تم پہاڑوں کو دیکھو، اور اسی طرح کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے جس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح کائنات کے اندر جو مکمل نظام ہے، سورج کا آنا جانا، دن اور رات کا آنا جانا، یہ بھی قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں پچھلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں، اور ان واقعات کو ذکر کرنے کا مقصد انسانوں کی ہدایت ہے اور نصیحت حاصل کرنا ہے کہ پچھلے لوگوں نے یہ غلطیاں کی، آیا کہ ہم ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنی آخرت کو سنواریں۔ سائنس، کائنات اور تخلیق کا راز، قرآن نے 1400 سال پہلے وہ حقائق بتائے جو سائنس آج دریافت کر رہی ہے۔ بہترین اخلاق اور حقوق کا راستہ، یہ بھی قرآن مجید سے ہمیں ملتا ہے۔ ہماری ذمہ داری اور عظیم انعام، قرآن مجید کی حوالے سے ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کریں، جیسے کہ حدیث میں بھی ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور پھر دوسروں کو سکھائے اور پھر اس پر عمل بھی کرے۔ اور یہ جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو ایسے لوگوں کے والدین کو کل قیامت والے دن یہ تاج پہنایا جائے گا۔ قیامت کے دن یہ قرآن ہمارا سفارشی ہوگا، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، اور قرآن مجید کو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا بہترین ساتھی بنائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل پیرا بھی ہوں۔ کتاب پر موجود یہ مرکزیت جسے تمام طلبہ اپنی کلاس میں ہی پڑھیں گے۔ کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو تدریسی جانچ ملے گی جسے تمام طلبہ کمرہ جماعت میں حل کریں گے، اور اس کو حل کرنے میں آپ اپنے اساتذہ کی مدد لے سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب تمرین و جائزہ پر اس سبق سے متعلقہ آپ کو نکھار ملے گا جسے تمام طلبہ اپنے گھر سے حل کریں گے، اور گھر سے حل کرنے کے بعد آپ اپنے اساتذہ سے دستخط کروائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔